نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کلمہ کی دوسری قسم فعل، آج کے سبق میں زمانے کے اعتبار سے فعل کی اقسام کو پڑھا جائے گا۔ ویسے فعل کی جو تقسیم ہے مندرجہ ذیل کئی اعتبار سے کی جاتی ہے۔ تقریباً فعل کی جو تقسیم ہے 10 اعتبار سے کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، زمانے کے اعتبار سے فعل کی تقسیم۔ نمبر 2، مفعول بہ کی طلب اور عدم طلب کے اعتبار سے فعل کی تقسیم۔ نمبر 3، نسبت کے اعتبار سے فعل کی تقسیم۔ نمبر 4، جمود و تصرف کے اعتبار سے فعل کی تقسیم۔ نمبر 5، اعراب و بنا کے اعتبار سے فعل کی تقسیم۔ نمبر 6، ثبوت اور عدم ثبوت کے اعتبار سے فعل کی تقسیم۔ نمبر 7، تاکید اور عدم تاکید کے اعتبار سے فعل کی تقسیم۔ نمبر 8، تعداد حروف کے اعتبار سے فعل کی تقسیم۔ نمبر 9، صحیح اور معطل ہونے کے اعتبار سے فعل کی تقسیم۔ نمبر 10، فاعل کے اعتبار سے فعل کی تقسیم۔ یہ مندرجہ ذیل اعتبار سے فعل کو 10 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے تقریباً۔ زمانے کے اعتبار سے، مفعول بہ کی طلب اور عدم طلب کے اعتبار سے، نسبت کے اعتبار سے، جمود و تصرف کے اعتبار سے، اعراب و بنا کے اعتبار سے، ثبوت اور عدم ثبوت کے اعتبار سے، تاکید اور عدم تاکید کے اعتبار سے، تعداد حروف کے اعتبار سے، صحیح اور معطل کے اعتبار سے، نمبر 10، فاعل کے اعتبار سے۔ آج ہم فعل کی جو پہلی تقسیم ہے زمانے کے اعتبار سے، اس کو پڑھتے ہیں۔ زمانے کے اعتبار سے، یا بعض کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے وقت کے اعتبار سے۔ زمانہ ہو یا وقت ہو ایک ہی چیز ہے۔ زمانے اور وقت کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، فعل ماضی، فعل ماضی۔ نمبر 2، فعل مضارع۔ نمبر 3، فعل امر۔ یہ جو ہے نا زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ بعض نے فعل کی 4تھی قسم بھی بنائی ہے، نہج کو شامل کرتے ہیں۔ اس کے اوپر بعد میں بات کروں گا۔ جو 3 بناتے ہیں ان کے نزدیک فعل نہج ہے یا نہیں ہے، یا 4 ہی بنانی چاہیے، بعد میں بات ہوگی۔ سب سے پہلے فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی مضی یمضی سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے گزرا ہوا۔ عربی کے اندر یہ ایک محاورہ ہے، مضی ما مضی، جو گزر گیا بس گزر گیا۔ تو اس کا کیا معنی بنے گا؟ ماضی کا لغوی معنی گزرا ہوا۔ تو اس کا اصطلاحی معنی فعل ماضی سے مراد وہ فعل ہے جو کسی کام کے گزشتہ زمانہ میں، یا جو کسی کام کے گزرے ہوئے زمانہ میں واقع ہونے پر دلالت کرے، اسے کہتے ہیں فعل ماضی۔ بعض دفعہ لکھا ہوتا ہے گزشتہ زمانہ، بعض جگہ پہ لکھا ہوتا ہے گزرے ہوئے زمانے کے اندر۔ تو زمانہ گزشتہ ہو یا گزرا ہوا ہو، یہ جو ہے نا 2 الفاظ ہیں بیان کرنے کے، مراد ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ گزرے ہوئے زمانے میں جو کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے اسے کہتے ہیں فعل ماضی۔ جیسے
شارب خالد الماء، خالد نے پانی پیا، پانی پی لیا گزشتہ زمانہ میں۔ اب اس کی ایک تعریف یہ بھی کی جا سکتی ہے، ہوا ما دل علی حدوث شیء قبل زمن التکلم، فعل ماضی سے مراد وہ فعل ہے، ہوا ما دل وہ فعل ہے جو دلالت کرے علی حدوث شیء کسی چیز کے واقع ہونے پر، قبل زمن التکلم زمانہ تکلم سے پہلے۔ اب زمانہ تکلم کیا ہوتا ہے؟ تکلم کا معنی ہوتا ہے گفتگو کرنا، یعنی کہ فعل ماضی سے مراد وہ فعل ہے جو گفتگو سے پہلے ہو چکا ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ خالد نے پانی پیا، اب میری گفتگو سے پہلے خالد پانی پی چکا تھا، اب اس کا پانی پی لینا کس زمانے میں تھا؟ ہمارے بیان سے پہلے ہے، گزر چکا ہے، تو وہ زمانہ ماضی ہوگا۔ تو اس اعتبار سے جو ہے نا اس کی یہ تعریف بھی بن سکتی ہے، زمانہ تکلم سے پہلے جو فعل کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل ماضی کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے فعل مضارع۔ فعل مضارع، مضارع کا لغوی معنی کیا ہے؟ یہ زارع یضارع سے اسم فاعل کا صیغہ بنتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے مشابہ ہونا۔ کیا ہونا؟ مشابہ ہونا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ بھی جو ہے نا لفظاً و معنیٰ فعل کے ساتھ مشابہ ہوتا ہے حرکات و سکنات میں، تو اس لیے اس کو جو ہے نا مضارع کہا جاتا ہے۔ اب فعل مضارع کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ مضارع وہ فعل ہوتا ہے جو کسی کام کے موجودہ یا آئندہ زمانے میں واقع ہونے پر دلالت کرے، یعنی کہ اگر کوئی کام موجودہ زمانے میں ہوا اس کے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں تو فعل مضارع لائیں گے، اگر کوئی کام آئندہ زمانہ میں ہونا ہے یا دوسرے الفاظ کے اندر وہ فعل جو کسی کام کے زمانہ حال یا استقبال میں واقع ہونے پر دلالت کرے۔ بعض کتابوں کے اندر تعریف کیا کی جاتی ہے؟ مضارع سے مراد وہ فعل ہے جو زمانہ موجودہ میں یا زمانہ آئندہ میں کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے، بات ایک ہے۔ یا بعض کتابوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جو فعل زمانہ حال موجودہ کو کہتے ہیں، یا استقبال وہی آنے والا ہوتا ہے یا آئندہ ہوتا ہے میں فعل جو ہے نا کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے اسے فعل مضارع کہتے ہیں۔ زمانہ حال بولیں یا زمانہ موجودہ بولیں، زمانہ استقبال بولیں، مستقبل بولیں، آنے والا بولیں یا آئندہ بولیں، یہ تینوں چاروں جو ہے نا ایک ہی چیز کے نام بنتے ہیں۔ اب فعل مضارع کی ایک تعریف یہ بھی کی جاتی ہے، ہوا ما دل علی حدوث شیء فی زمن التکلم او بعدہ۔ ماضی کے اندر ہم نے تعریف کی تھی قبل زمن التکلم، یعنی کہ گفتگو کرنے کے زمانہ سے پہلے وہ کام ہو چکا ہے۔ اب فعل مضارع کی تعریف کیا کی ہے؟ ہوا ما دل، وہ فعل جو کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے، فی زمان التکلم گفتگو کے زمانہ میں یا گفتگو کے بعد والے زمانہ میں۔ جو بعد والا ہوگا وہ آئندہ ہے یا مستقبل ہے، جو گفتگو والا زمانہ ہے یہ موجودہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم حال کہتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر بھی فعل مضارع کے اندر زمانہ حال اور استقبال دونوں کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے اس کی مثال تضرب، وہ مارتا ہے یا مارے گا، تضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ اب کوئی بندہ کہہ دیتا ہے بھی وہ مدد کرتا ہے، اس کے بارے میں خبر دی بھی وہ مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے مدد آپ کر دے، اسی وقت کر دے یا پھر بعد میں کر دے گا۔ یعنی کہ کل زمانے ہیں تین، گزرا ہوا، حال یا استقبال۔ جو گزرا ہوا زمانہ تھا وہ فعل ماضی لے گیا، اس میں چلا گیا۔ جو زمانہ حال تھا یا استقبال تھا وہ فعل مضارع میں ہوتا ہے۔ فعل مضارع کا کوئی صیغہ ہمارے سامنے آتا ہے، اس کے اندر ہم دیکھیں گے حال کا بھی کیا ہے احتمال ہوگا اور استقبال کا بھی احتمال ہوگا، الا کہ
شروع کے اندر کوئی ایسا عامل آ جائے جو لفظی معنوی طور پر یا معنوی طور پر عمل کرتا ہے تو پھر ان عوامل کی وجہ سے مضارع کسی معنی کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ مضارع کے عوامل کے اندر وہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ یہ جو ہے نا اس کی پہچان کا طریقہ ہے۔ اب تیسری قسم جو ہے زمانہ کے اعتبار سے فعل کی، وہ ہے فعل امر۔ وہ کیا ہے؟ فعل امر۔ یہ امر یامر سے جو ہے نا امر مصدر ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حکم دینا۔ کیا کرنا؟ حکم دینا۔ تو امر سے مراد وہ فعل ہے جس کے ذریعے زمانہ آئندہ میں کسی کام کا مطالبہ کیا جائے۔ اس کے اندر دو باتیں ہیں، ایک تو ہے کسی کام کا حکم دیا گیا۔ کیا کیا گیا؟ کسی کام کا حکم دیا۔ پھر حکم کس زمانے میں؟ ماضی میں نہیں یا حال میں نہیں بلکہ مستقبل کے اندر، یعنی کہ امر کے اندر جو زمانہ ہوتا ہے مستقبل ہوتا ہے۔ مستقبل کے اندر آنے والے زمانے کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ کسی کام کا حکم کیا جاتا ہے۔ جیسے انصر، تو مدد کر، بندہ کسی کو کہتا بھی تو مدد کر۔ اب زمانہ جو ماضی ہے اس میں تو مدد کر نہیں سکتا کیونکہ مدد کرنے کا حکم بھی اب آیا ہے۔ حال ہے، حال میں بھی نہیں کر سکتا کیونکہ حال میں تو حکم ہوا ہے۔ استقبال میں جا کے مدد کرے گا نا، تو پھر تعریف کیا بنے گی؟ وہ فعل جس کے اندر آئندہ زمانہ میں کسی کام کا مطالبہ کیا جائے۔ تو پھر تین باتیں ہیں، ایک تو ہوتا ہے کسی کام کا حکم کرنا، ٹھیک ہے، یا ایک ہے مطالبہ کرنا۔ اب ہم نے مطالبے کے مطابق حکم دے دیا بھی فلاں کام کرو، آگے سے اگر وہ کر دیتا ہے تو کرے گا کب؟ زمانہ مستقبل کے اندر۔ یا پھر اس کی تعریف ایک یہ بھی کی جاتی ہے، فعل امر سے مراد کیا ہے؟ ہوا ما یطلب به حصول شیء بعد زمن، وہ فعل جس کے اندر کسی چیز کا مطالبہ کیا جائے، کسی چیز کے مطالبہ کیا جائے بعد زمانے تکلم، گفتگو کے زمانے کے بعد، یعنی کہ جس وقت گفتگو ہوئی ہے اس گفتگو میں تو حکم ہوا ہے کسی کام کے کرنے کا، تو پھر کرے گا کب؟ گفتگو کے بعد والے زمانے میں۔ جو گفتگو کے بعد والا زمانہ ہوگا ہم اس کو مستقبل کہتے ہیں یا زمانہ آئندہ کہتے ہیں۔ اب جو چوتھی قسم بعض فعل کی زمانہ کے اعتبار سے وہ بناتے ہیں نہج کو۔ کیا ہوتا ہے؟ نہج۔ فعل نہج لغوی معنی جو ہے نا فعل نہج کا، یہ نہا ینہا نہین مصدر ہے، تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے کسی کام سے روکنا، منع کرنا، کسی کو کسی کام سے روکنا اور منع کر دینا۔ اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے؟ اس سے مراد وہ فعل ہوتا ہے جس کے اندر زمانہ آئندہ میں کسی کام کے کرنے سے روکا جائے، منع کیا جائے، روکا جائے، تو اس کو کہتے ہیں فعل نہج۔ نہج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روکنا، کسی کو کسی کام سے روک دینا۔ کب؟ کس زمانے میں؟ آئندہ زمانہ میں۔ تو پھر جو فعل کی زمانہ کے اعتبار سے تین قسمیں بناتے ہیں، فعل نہج کو کیوں نہیں مانتے؟ تو اس کے اندر اور امر میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ اس کو جو ہے امر کی قسم بناتے ہیں، جیسے لا تضرب، تو نہ مار، یہاں پر بھی حکم ہے، اور انصر، تو مدد کر، وہاں پر بھی حکم ہے، اور یہاں پر بھی تو نہ مار، کب نہیں مارے گا؟ زمانہ آئندہ کے اندر۔ انصر، تو مدد کر، کب؟ زمانہ آئندہ میں۔ وہ کہتے ہیں بس تھوڑا سا فرق ہے۔ نہج حقیقت کے اندر وہ کہتے ہیں فعل امر کی کیا ہے؟ قسم ہے، لہذا اس کو امر میں شامل کر دیں۔ تھوڑا سا جو فرق ہے جزوی طور پہ وہ فرق مانتے ہیں سارے۔ فرق کیا ہے؟ فعل امر کے اندر زمانہ آئندہ میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہوتا ہے، اور فعل نہج کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کسی کام سے روکا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس اعتبار سے یہ بھی جو ہے نا حکم کے اعتبار سے، منع کرنے کے اعتبار سے فعل امر کی قسم بنتی ہے، لہذا یہ جو ہے نا زمانے کے اعتبار سے فعل کی کل کتنی قسمیں بن جائیں گی؟ تین ہی بن جائیں گی، ماضی، مضارع اور امر۔ یہ تھی فعل کی پہلی تقسیم زمانے کے اعتبار سے۔
اس کے بعد جو ہے نا جو باقی تقسیم کی جاتی ہیں ان کو بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔